السلام علیکم، میں محمد حسن شاہ اور لیگم لا اکیڈمی کی طرف سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پرسنل اسٹیٹمنٹ کی کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں ہم پرسنل اسٹیٹمنٹ کو کیسے اٹیمپٹ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے مارکس جو ہے وہ زیادہ آ جائے، یعنی ہمیں ہائی اسکور ملے لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں پرسنل اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پرسنل اسٹیٹمنٹ کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اور کس کیٹیگریز کے اس میں ٹاپکس آ سکتے ہیں، تو یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے کیا۔ دیکھیے، پرسنل اسٹیٹمنٹ از اے اسٹیٹمنٹ ان وچ ٹاپک از گیون اینڈ یو ہیو ٹو گیو یور اوپینین آن دیٹ ٹاپک۔ کہ مطلب پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو ایک ٹاپک دیا گیا ہوتا ہے جس پر آپ نے پھر اپنی اوپینین لکھنی ہوگی، اپنی سجیشن دینی ہوگی، اپنی پلاننگ بتانی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں جو ٹاپکس دیے گئے ہوتے ہیں وہ صرف ایک ہی ٹاپک دیا گیا ہوتا ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ کے لیے، اور جو ایسے ہوتی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو 3 ٹاپکس دیے گئے ہوتے ہیں۔ تو جو پرسنل اسٹیٹمنٹ کا ٹاپک آپ لوگوں کو دیے گئے ہوتے ہیں اس پر آپ نے اپنی اوپینین لکھنی ہوگی، اپنی سجیشن دینی ہوگی، اپنی پلاننگ بتانی ہوگی۔ تو یہ تو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب پرسنل اسٹیٹمنٹ میں کس کیٹیگری کے ٹاپکس آ سکتے ہیں؟ دیر آر تھری کیٹیگریز آف پرسنل اسٹیٹمنٹ ٹاپکس۔ کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ میں جو لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں 3 کیٹیگریز کے ٹاپکس آ سکتے ہیں۔ مطلب انہی 3 کیٹیگریز سے کسی بھی ایک کیٹیگری کی جو ٹاپک ہے وہ ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ کیٹیگری جو ہے وہ ہے سیلف انٹروڈکشن، مطلب اپنی انٹرو لکھنی ہوگی ڈیٹیلز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے 3 ٹاپکس لیے ہوئے، یہ میں نے پاسٹ پیپر سے ہی لیے ہوئے، لیٹ کے جو پاسٹ پیپرز ہیں میں نے اسی سے ہی لیے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈیوس یور سیلف بریفلی، ٹھیک ہے۔ کہ مطلب آپ اپنی انٹرو کرے یا اپنی انٹروڈکشن کرے بریفلی، کہ آپ کا نیم کیا ہے، آپ کے فادر، اور آپ نے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اپنی انٹرو لکھنی ہوگی۔ اب دوسرا ٹاپک ہے وائی ڈو یو چوز لا ایز اے کیریئر، کہ مطلب آپ اپنی لا کو جو ہے اپنے ایز اے کیریئر کیوں چوز کیا ہوا ہے یہ آپ ہمیں بتا دیں۔ اس میں آپ اپنی انٹرو بھی لکھیں گے، اور یہ جو آپ کی مطلب آپ نے لا کو ایز اے کیریئر چوز کیا ہوا ہے اس کی ریزن بھی لکھنی ہوگی۔ تو اس میں بھی یہ جو ہے سیلف انٹروڈکشن کی ٹاپک ہے۔ اس طرح کے وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیکم لائف، مطلب آپ لائر کیوں بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو 3 ٹاپکس تھے یہ سیلف انٹروڈکشن کے تھے، اور یہ جب 2018 میں لا ایڈمیشن ٹیسٹ اناؤنس ہو گئی تو پھر وہاں پر اس ایئر جتنی بھی لا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوئے تھے تو اس میں وہ صرف ایک ہی کیٹیگری کے ٹاپکس دیے جاتے تھے، یعنی سیلف انٹروڈکشن کے۔ لیکن پھر بعد میں چونکہ کمپٹیشن زیادہ ہو گئی تو اس وجہ سے انہوں نے جو پرسنل اسٹیٹمنٹ کی ٹاپکس کی جو کیٹیگریز تھی وہ بھی چینج کر دی۔ اب دیکھیے دوسری کیٹیگری پر کوئی بھی دوسری کیٹیگری ہے کہ اینی جنرل ٹاپک، کی مطلب کوئی بھی جنرل ٹاپک دیا جا سکتا ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ ٹاپکس میں نے سلیکٹ کیے ہوئے پاس پیپر سے، اس میں یہ ہے کہ شوڈ پب جی بھی بین ان پاکستان، کی مطلب پب جی جو ہے کیا یہ پاکستان میں بین ہونی چاہیے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ٹاپک کے بارے میں آپ کا جو اوپینین ہے وہ آپ نے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو پرسنل اسٹیٹمنٹ کا بیسٹ اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، لیکن یہ صرف میں آپ لوگوں کو ٹاپکس کی کیٹیگریز ڈیفائن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اس طرح کے ٹاپکس بھی آ سکتا ہے، یا ڈس ٹیکنالوجی افیکٹ ہیومن لائف، چونکہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک جنرل ٹاپک ہے تو اس لیے اس پر بھی آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کے جو شوڈ ٹریڈیشنل ایجوکیشن بھی ریپلیس ود ڈیجیٹل ایجوکیشن، تک کیا مطلب یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن یا ڈیجیٹل ایجوکیشن جو ہے یہ بھی جنرل ٹاپکس میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری کیٹیگری تھی۔ اب تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے سچویشنل اسٹیٹمنٹ، کہ مطلب وہ اس میں وہ سچویشنل ٹاپکس آپ سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی دیکھیے 3 وشز آف یور لائف۔ اب 3 وشز جو ہے یہ آپ کی کہ مطلب آپ کی زندگی کی 3 خواہشات آپ بتائیں۔
تو اس میں اب اپنی سچویشن بتانی ہوگی یا یہ سچویشنل ٹاپکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو واٹ از دا موسٹ پریشیس تھنگ یو ہیو لاسٹ ان لائف، کہ مطلب آپ نے اپنی زندگی میں کیا ایسا قیمتی چیز کھویا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سچویشنل ہے، کیونکہ اگر آپ ایک قیمتی چیز جو ہے وہ کھوئیں گے تو آپ کی کیا ریئیکشن ہوگی، آپ کی کیا فیلنگز ہوگی، تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنی ہوگی۔ اس طرح کے مومنٹ وین آئی ہیلپ سم ون، کہ مطلب وہ لمحہ جب میں نے کسی کی ہیلپ کی، یا وہ لمحہ اب اس میں دیکھیں اپنے وہ فیلنگز جو ہے وہ لکھنی ہوگی، کہ مطلب میں نے جب کسی کی ہیلپ کی تو اس بندے کی کیا فیلنگز تھی اور میری کیا فیلنگز تھی۔ تو اسی طرح کے سچویشنل ٹاپک میں کچھ اس طرح کے ٹاپکس آ سکتے ہیں، اور یہ پھر آپ نے لکھنے ہوں گے۔ اور اب ہم یہ بتائیں گے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کو کیسے اٹیمپٹ کریں، یا اچھی پرسنل اسٹیٹمنٹ کیسے لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو دیر آر ٹو ویز ٹو رائٹ اے پرسنل اسٹیٹمنٹ۔ اب یہاں پر ہمارے پاس دو طریقے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ کو لکھنے کے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے فری فلوئنگ فارمیٹ، یعنی کنٹینیوس فارم، ویئر دا اسٹیٹمنٹ از ریٹن ایز ون کنٹینیوس پیس وداؤٹ کلیئرلی سپریٹڈ سیکشن، کہ مطلب فری فلوئنگ فارمیٹ وہ فارمیٹ ہوتا ہے یا وہ اسٹرکچر آف دا پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم پرسنل اسٹیٹمنٹ جو ہے جتنی بھی ہے وہ ڈیٹیل سے کسی ایک ہی کنٹینیوس پیراگراف میں لکھ لیں، یعنی ایک ہی پیراگراف میں ہم ساری جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے وہ لکھ لیں، یعنی کنٹینیوس فارم میں لکھ لیں۔ اب دیکھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے ہے جو میں پرسنل اسٹیٹمنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ دیکھیں شوڈ پب جی بی بین ان پاکستان۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے ایسے لکھا پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے، یہ کنٹینیوس فارم ہے، یعنی فری فلوئنگ فارمیٹ ہے۔ اب دیکھیں میں نے ایک ہی پیراگراف میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، کہ میں نے محمد حسن شاہ and I'm an FSC student. In my opinion PUBG should be banned in Pakistan because it has several negative effects. تو اس طرح کے جتنی بھی میں نے اپنی اوپینین لکھی ہوئی ہے اور اپنی سجیشن لکھی ہے، وہ ایک ہی پیراگراف میں نے سارے ختم کیے ہوئے۔ تو یہ جو پیٹرن ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ فری فلوئنگ فارمیٹ ہے یا کنٹینیوس فارم ہے ایسے پرسنل اسٹیٹمنٹ کا۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے اسٹرکچر فارمیٹ، یعنی پیراگراف وائز۔ اور یہ اسٹرکچر فارمیٹ یا پیراگراف وائز ہے کیا، دیکھیں ویئر دا پرسنل اسٹیٹمنٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو کلیئر پیراگراف ایچ فوکسنگ آن اے اسپیسیفک پوائنٹ، کہ مطلب یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کا جو ٹاپک دیے گئے تھے اس میں اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہوگا، اس کو آپ نے پیراگراف وائز ڈیوائڈ کرنا ہوگا، اور ہر پیراگراف جو ہے وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ کی جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہوگا یا پھر ان پر فوکس کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دا پرسنل اسٹیٹمنٹ کین بی ریٹن ان پیراگراف فارم اینڈ کین بی ریٹن ان 3 پیراگراف، مطلب پرسنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی پیراگراف وائز تو لکھنے ہوں گے، اور یہ آپ لوگ ریٹن جو ہے 3 پیراگراف میں لکھنے ہوں گے۔ اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ لکھو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ یہ ایسے نہیں ہے، اور ایسے کو آپ 3 سے زیادہ اگر آپ لکھیں گے تو اس کا فائدہ ہے، لیکن پرسنل اسٹیٹمنٹ کو آپ لوگوں نے 3 پیراگراف میں ہی جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو پیراگراف وائز کا یعنی اسٹرکچر فارمیٹ ہے، اس میں آپ لوگوں کو یہ جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہوگا پیراگراف میں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو اپنی انٹرو، یعنی کہ جو پرسنل اسٹیٹمنٹ کا ٹاپک دیا گیا ہوتا ہے، تو پرسنل اسٹیٹمنٹ میں آپ اپنے انٹروڈکشن پیراگراف میں آپ اپنی انٹروڈکشن لکھیں گے، کہ جو ٹاپک دیے گئے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنی انٹروڈکشن لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ جو میں نے پچھلے مطلب یہ جو ایسے تھا جو میں نے کنٹینیوس فارم میں لکھا تھا، اس کو میں نے صرف پیراگراف وائز یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے اب جو میں نے اس کو 3 کلر میں لکھا ہوا ہے، کہ ایک تو مطلب یہ ایک ہو گیا، یہ انٹرو ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ موٹیو ہو گیا، مین باڈی کی، اور یہ جو ہے یہ کنکلوژن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے یہاں پر جو پیراگراف ڈیوائڈ کیے گئے کہ انٹروڈکشن ہوگی، موٹیو ہوگی یا مین باڈی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ایک جو ہے فیوچر پلاننگ یا ہم کنکلوژن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اب انٹروڈکشن میں یہاں پر کیا ہے کہ اپنی انٹروڈکشن لکھنی ہوگی فرسٹ پیراگراف میں۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے، میں نے اپنی انٹروڈکشن لکھی ہوئی ہے کہ مائی نیم از محمد حسن شاہ، میں این ایف ایس سی اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ فرسٹ پیراگراف ہو گیا، اور یہ فرسٹ پیراگراف میں آپ لوگوں نے
اپنی انٹروڈکشن لکھنی ہوگی، چونکہ یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے تو پرسنل اسٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں نے اپنی انٹروڈکشن لکھنی ہوگی، اور جو ایسے ہے اس کی بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور ایسے کی جو انٹروڈکشن پارٹ ہوتے ہیں یا پیراگراف ہوتا ہے اس میں اس ٹاپک کی انٹرو اپنی لکھنی ہوگی جس ٹاپک پر آپ لوگوں نے ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیفرنس جو ہے وہ یہ ضرور یاد رکھنا۔ اب دیکھیے انٹروڈکشن تو میں نے لکھ لیا اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ فرسٹ پیراگراف میں آپ لوگوں نے انٹروڈکشن لکھنی ہے۔ اب دیکھیے موٹیو، یعنی سیکنڈ پیراگراف جو ہوگا وہ موٹیو ہوگا یا پھر مین باڈی۔ ایکسپلین ٹاپک ان گڈ ورڈز ان دی سیکنڈ پیراگراف، کہ مطلب جو ٹاپک آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا ہوگا، اس کی ہسٹری، اس کے ایڈوانٹیجز، اس کی ڈس ایڈوانٹیجز، یا اس کی وجہ سے مطلب اس کے آپ کی اگری ہونے کی وجہ یا ڈس ایگری ہونے کی وجہ آپ لوگوں نے پھر لکھنی ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پر میں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے یا مینی سے لے کر مینی اسٹوڈنٹ سے لے کر ہیلتھ اینڈ فٹنس تک، تو یہ ہو گیا مین باڈی یا موٹیو ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہاں پر کیا لکھا ہے کہ مینی اسٹوڈنٹ اسپینڈ لانگ آورس پلینگ اس گیم، کہ مطلب بہت جتنے مطلب اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ یہ گیم کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی رسپانسبلٹیز اور ڈیلی جو روٹین ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اور پھر زیادہ گیم کھیلنے کی وجہ سے سوشل انٹریکشن کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی میرے ذہن میں جتنے بھی ڈس ایڈوانٹیجز تھے یا مطلب میں ڈس ایگری تھا، میں ایگری تھا اس کے ساتھ کہ پاکستان میں جو پب جی ہے وہ بین ہونا چاہیے، تو یہ وجہ میں نے اپنی موٹیو میں لکھا ہے، یعنی سیکنڈ پیراگراف میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور تھرڈ پیراگراف فیوچر پلاننگ، کہ مطلب ان دی تھرڈ پیراگراف گیوز یور اوپینین آن دی اسٹیپ ٹو بی ٹیکن ٹو دی فردر امپروونگ دی سبجیکٹ، کہ مطلب یہ اس کو ہم کنکلوژن بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ پیراگراف میں اپنے فیوچر پلاننگ بتانی ہوگی یا پھر اپنا اوپینین دینا ہوگا کہ اس میں کیسے امپرومنٹ لایا جا سکتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے فار دس ریزن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو بلیک میں نے لکھا ہوا ہے، یہ بلیک کلر کا، تو یہ یہاں سے تھرڈ پیراگراف ہو گیا، اور یہ میں نے اپنا اوپینین دیا ہوا ہے، میں نے فیوچر پلاننگ بتائی ہے کہ اس کو کیسے امپروو کیا جائے یا پھر اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ دیکھیے آئی بلیو دیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان کین شوڈ بین پب جی اور امپوز اسٹرکٹ ریسٹرکشن آن دی، مطلب میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ پب جی کو بین کر دے یا ایسے ریسٹرکشن یا امپوز کر دے جس کی وجہ سے ہماری جو ینگ پیپل ہیں ان کی فوکس اس کی ایجوکیشن، اس کی ہیلتھ، اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ پر رہے، نہ کہ اس کی گیم پر رہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا پرسنل اسٹیٹمنٹ کا۔ میں نے پرسنل اسٹیٹمنٹ کے دو طریقے بتا دیے، کہ ایک طریقہ ہوتا ہے فری فلوئنگ فارمیٹ اور ایک ہوتا ہے اسٹرکچرڈ فارم۔ تو دیکھیے جو سب سے بیسٹ دونوں طریقوں سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں جو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے فری فلوئنگ فارمیٹ، کہ آپ لوگ پرسنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مسٹ فری فلوئنگ فارمیٹ میں لکھیں، کیونکہ ایسے کو بھی آپ لوگوں نے پیراگراف وائز یا اسٹرکچر فارم میں لکھنا ہوگا، تو اگر آپ دونوں کو ایک ہی طریقے سے لکھیں گے تو مارکس دیتے ہیں، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا فری فلوئنگ فارمیٹ، تاکہ تھوڑا بہت ڈفرینس ہونا چاہیے ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور میری لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہوگی یا پھر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو وہ مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی کوئری ہو، جو بھی انفارمیشن، جو بھی ڈیٹیلس چاہیے تو وہ میں پرووائڈ کروں گا، اور اگر کسی کے پاس لیٹ پریپریشن کے نوٹس نہیں ہے تو وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے۔ والسلام۔